یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الکہف کے باب کی شروعات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے اس کی اسٹوری لیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا اسٹوری جو ہے وہ سب سے پہلے کہانی جو ہے وہ اصحاب کہف کی ہے۔ اصحاب کہف جو کہ 300 سال تک وہ غار میں سوتے رہے اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی کہف ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، گفا کو یعنی کیو کو۔ تو اصحاب کہف جو تھے یہ کچھ نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں یہ فرمایا ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے اور اللہ نے ان کو ایمان میں اور ہدایت میں اور بڑھا دیا تھا۔ وزدناہم ہدی یعنی ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا تھا۔ یہ 7 سلیپرز کے نام سے رومن لٹریچر میں بھی یہ اسٹوری موجود تھی، لیکن اہل مکہ کو اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ 600 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کے لیے یہود کی طرف، علماء یہود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں یا کیا، ان کے بارے میں حقیقت ان کے جاننے کے لیے۔ تو وہ یہود کے علماء جو ہیں ان کو کچھ سوالات دے کے بھیجتے ہیں کہ جا کے ان سے پوچھیے، تو اگر وہ ان سوالات کا جواب دے دیتے ہیں تو صحیح نبی ہے، یعنی اس پہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ وہ صحیح ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کی اسٹوری جو ہے وہاں پہ کسی کو معلوم نہیں تھی، اور انہوں نے جو 3 سوال دیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جا کے پوچھو کہ وہ کون تھے، جو گفا والے جو تھے وہ نوجوان وہ کون تھے، ان کے بارے میں ان کا کیا واقعہ ہے۔ تو اصل میں یہ واقعہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور انہوں نے جو دین توحید کی دعوت دی، اور یاد رہے کہ اس زمانے کے مسلمان، وہ عیسیٰ ابن مریم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین توحید، وہ دین اسلام ہی تھا، اور ان کے ماننے والے جو ہے مسلمان تھے اس زمانے کے۔ تو اس زمانے کی جو کرسچینٹی تھی وہ اس زمانے کی کرسچینٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک توحید کا دین تھا، اور وہ اس زمانے کی جو بائبل ہے وہ نہیں، بلکہ وہ انجیل کی بات اگر ہم سمجھیں تو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں رد و بدل ہو گئی۔ تو اس زمانے میں جو ہے فلسطین کے علاقے میں جو رومیوں کی بادشاہت تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں یہودی بادشاہ تھا جو لوکل بادشاہ تھا، لیکن اصل میں اس کی حیثیت ایک پپٹ کی سی تھی، اور وہ اصل حکومت رومیوں کی ہی تھی۔ تو ان دونوں نے ہی مل کے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازشیں کی تھی اور ان کو سولی دینے کا جو ہے وہ پلان کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ مکر و مکر اللہ اللہ خیر الماکرین۔ ان لوگوں نے چالیں چلی اللہ نے، اور اللہ نے مطلب بہترین تدبیر کی اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ الگ واقعہ ہے، لیکن اصل میں یہ کب کا واقعہ ہے اور کہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں اور کون تھے یہ لوگ، اس وجہ سے یہ باتیں تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ تو رومی جو سلطنت تھی ان کا دین جو تھا وہ بت پرستی کا دین تھا، اور یہود کا دین یہ بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے اور ان کا بھی توحید کا دین تھا، اور یہ جو کرسچن اس کے بعد جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے جو ماننے والے لوگ تھے یہ بھی موحد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک ماننے والے لوگ تھے، اور ان کا دین بھی دین اسلام ہی تھا۔ ہوا یوں کہ اس کے بعد جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے سازشیں کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اس کے بعد پھر یہودیوں نے جو ہے رومیوں کے خلاف بغاوت، 70 عیسوی کی بات ہے یہ، اور عیسیٰ ابن مریم کو جب اٹھایا گیا تھا یہ 32-33 کے درمیان کی بات ہوگی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کے ساتھ ہی یہ عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور جب ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا تو وہ 30 پلس کے یعنی 32 33 اس طرح یا 34 اس طرح کی عمر ان کی ہوگی، کیونکہ قرآن میں یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک معجزہ ہے کہ وہ بچپن میں بہت جیسے کنگوڑے میں ان کا بولنا، اور پھر کہولت کی عمر میں بولنا، یعنی کہولت کی عمر یعنی کہ جوانی کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے، تو 35 سے 50 تک کی عمر کو کہا جاتا ہے کہولت، یعنی ادھیڑ عمر کی عمر۔ ان کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تھا تو وہ ینگ تھے، وہ جوان تھے، اور جب وہ آئیں گے پھر ایک بار اور پھر آ کے اس عمر میں بولیں گے، یعنی کہ جو مڈل والا ایج ہے اس میں بولیں گے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ تو بہرحال تو یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی اب 70 عیسوی میں جو ہے وہ ٹائٹس نے ان یہودیوں کی حکومت کو ختم کر دیا، اور یروشلم کو پورا تباہ و برباد کر دیا، اور تمام جو وہاں پہ جو بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کیا، اور یہاں پہ یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ان میں سے 1,33,000 کو قتل کیا، اور بہت سارے کو جو ہے وہ قید کیا، اور سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اب کیا ہوا، اب بچ گئے وہاں پہ جو کرسچن تھے، وہ تھوڑی تعداد میں تھے، وہ بچ گئے، اور یہ رومیوں کا دین بت پرستی کا تھا، اور یہ جو ہے وہ کرسچن جو تھے ان پہ بھی بہت ظلم ہوتا تھا، اور یہ توحید کے ماننے والے تھے۔ اب انہی میں سے جو ہے وہ یہ 7 جو ہے وہ اصحاب کہف نوجوان جو ہیں یہ اللہ پہ ایمان لائے تھے، اور ان کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ جیسے یاد کریں کہ سورۃ البقرہ میں واقعہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام
کو जब नमरूद अपने दरबार में बुला के और ये पूछता है कि कौन है रब, तो क्लियर कट वो कहते हैं कि रब तो वही है जो ज़मीन आसमान को बनाने वाला है, जो खिलाता है पिलाता है, जिसने की और मौत देता है, यानी रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। उसी तरह इन लोगों ने भी वहाँ पे खड़े होके और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा क्लियरली कहा कि हम किसी बुत को, किसी को अल्लाह के मुकाबले में किसी की बात करने वाले नहीं हैं, हम उसी को रब मानते हैं जो ज़मीन व आसमान का रब है, जिसको अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में इस तरह से फरमाया है कि वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, कि उनके दिलों को अल्लाह ने मजबूत कर दिया था और वहाँ पे वो मजबूती से खड़े हुए और वहाँ पे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो तो हमारा रब तो वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, और उसके सिवा हम किसी को नहीं पुकारेंगे, नहीं हम नहीं पुकारते किसी को, कोई दूसरा इलाह किसी को नहीं मानते, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते बतौर इलाह। अब क्या हुआ कि बादशाह ने इनको जो है वो ये कहा कि कुछ दिन का टाइम दिया इनको कि सोच लो, तुम अगर इस दिन पे नहीं आते हो, इस दिन नहीं फिरते हो, तो तुम सबको जो है वो सूली पे लटका दिया जाएगा। अब हुआ यूँ कि अब ये लोग जो है वो बुत परस्ती को तो मान नहीं सकते, तौहीद परस्त थे ये, अल्लाह को एक वहदुल ला शरीक मानने वाले थे, ये मुसलमान थे, मोमिन थे ये तमाम। इन लोगों ने गार में पनाह लिया, रिहाइश के इलाके से अलग दूर हट के कहीं जाकर वहाँ पे उन लोगों ने पनाह लिया। और वहाँ पे क्योंकि इनको मुकाबले की ताकत नहीं थी, पूरे रोमन एम्पायर से लड़ना जो है इनको इस तरह की कोई इसकी ताकत उस तरह की चीज़ नहीं थी इनके पास। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा ऑप्शन इन जो था कि एक्सेप्ट करना बुत परस्ती को, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों ने जाकर गार में पनाह ली और वहाँ पे जाकर उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से, और अब आगे की स्ट्रेटजी अपना सोचते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कानों पे थपकी दे दी वहाँ पे और इनको सुला दिया। फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा, कि अल्लाह ताला फरमाते कि हमने उनके कानों पे थपक दिया और वो सालों साल, सिनीना अददा यानी सालों सालों सोते रहे। और फिर इसकी वजाहत की कितने साल तक सोते रहे उसकी भी अल्लाह ताला ने अगले दूसरी आयत में की है, वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमियतिन सीनीन वज़दादू तिसआ, कि वो उसमें ठहरे रहे गार में 300 साल, 3 सदियाँ और या उससे ज़्यादा, वज़दादू तिसआ। तो ये बताया जाता है कि सोलर कैलेंडर के हिसाब से वो 300 साल सोते रहे और लूनर कैलेंडर के हिसाब से वो 300 साल 309 साल बन जाते हैं। तो इस तरह से वो 3 सदियाँ उसमें सोने के बाद और उठ के जब आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि कम लबिस्तुम, तो कालू लबिसना यौमन और बाद यौम, तो एक दूसरे से वो पूछते हैं कि कितना ठहरे रहे इसमें, तो वो कहते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, यानी जैसे कुछ घंटे इंसान सो के उठता है। और देखें कि महशर में भी इंसान उठेगा ना, तो वही ख्याल करेगा कि दुनिया में कितना ठहरे, तो कम लबिस्तु यौमन और बाद यौम, हम इतना ठहरे जितना कि एक दिन या एक दिन का हिस्सा। और एक वाक़या इसी से रिलेटेड जो है वो सूरतुल बकरा में बयान फरमाया अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनको 100 साल तक मौत दे दी और अल्लाह ताला ने जब उनको उठाया फिर पूछा कम लबिस्ता, कितना ठहरे तुम, तो उन्होंने भी वहीं पे यही बात कही थी कि लबिस्तु यौमन और बाद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो वहाँ भी जिंदा करके उठाए जाने की मतलब मिसाल में वो बात बयान की गई है। तो खैर आगे जो है वो बात ये होती है कि वो जब उठते हैं जगते हैं वहाँ पे 300 साल के बाद, तो अब ज़माना बिल्कुल बदल चुका है और वहाँ पे जो है वो रोमन एम्पायर जो है उसमें बहुत तब्दीली आ चुकी। और ये जो बादशाह था इस ज़माने का बादशाह, वो अब क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया उसने, और वहाँ से बुत परस्ती का ख़ात्मा हो गया और तमाम लोग भी जो थे, पूरी उसकी रियाया जो है बादशाह के साथ साथ वो भी क्रिश्चियन हो गई। तो अब ये मौहिद हो गए, ये तौहीद परस्त हो गया। अब यहाँ पे ये बात चल रही है बहुत ज़ोर शोर से कि मरने के बाद उठाए जाएंगे और हिसाब किताब होगा, तो किस तरह से अल्लाह ताला उठाएगा, किस तरह से ज़िंदा करेगा। और अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पे इनको उठा के और एक तरह से उनको ये ज़ाहिर कर दिया, दिखाया कि अल्लाह ताला इसी तरह, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला मुर्दों को इस तरह ज़िंदा करेगा, ये बात भी। उसके अलावा जब ये जगते हैं तो भूख लगती है, भूख लगने के बाद अब ये एक दूसरे से कहते हैं कि बाज़ार जाए कोई और वो जो उनके ज़माने का जो सिक्का था, कॉइन था उनके पास, उसको लेकर जाए और कुछ ख़रीद के लाए और देखे पाकीज़ा, मतलब यानी बुत परस्ती का दौर है तो वो ज़बीहा जो है इस तरह का जो अल्लाह के नाम पे इस तरह की चीज़ें तो अवेलेबल हर जगह नहीं होंगी, तो वो कि पाकीज़ा कुछ लाए, मतलब हलाल जो चीज़ हो वो लेकर आए और चुपके से जाए, सीक्रेटली जाए और किसी को ख़बर ना होने तो वो पकड़ के ले जाएंगे और फिर ले जाकर जुल्म करेंगे और फिर यानी तो वो बचते बचते जाए और सीक्रेटली जाए। लेकिन असल में हुआ क्या कि जब ये कॉइन लेके गए तो इतना पुराना कॉइन जो है वो देख के, और जब इसी वजह से ये लोग सारे जो है वो अभी बात डिस्क्लोज होगी कि कौन लोग हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये इतना पुराना कॉइन इनके पास है कहाँ से, इस तरह से इनका जो ये सीक्रेट नहीं रह पाया और बात यहाँ पे डिस्क्लोज हो गई। और ये लोग अब इस वक्त लेकिन जब बादशाह के दरबार में ये जाते हैं तो बहुत इज़्ज़त और इकराम के साथ इनका वहाँ पे इनको वेलकम किया जाता है, यानी इनको वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में इनसे पेश आता है बादशाह जो है, क्योंकि वो मुसलमान हो चुका है और उसको ख़ुद इस बात का ये था कि
کچھ اس طرح کا ہو جس سے کہ پوری رعایا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اور مرنے کے بعد جو باعث بعد الموت کی جو ہے وہ کچھ نشانی جو تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کا واقعہ یہ ہے کہ اور اس کہانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان اس لیے فرمایا کیونکہ علماء یہود نے یہ سوال ان کو دیا تھا، مشرکین کو دیا تھا، جو کفار مکہ تھے ان کو دیا تھا کہ یہ جا کے نبی سے پوچھیں، اور وہ اور بھی سوالات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس میں اور ساری ڈیٹیل اور ساری آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ اصحاب کہف کی اس واقعے میں جو ہے وہ ایک طرح سے ہم اپنے لیے اسباق لینا چاہیں تو یہ کہ جو اللہ کی پناہ لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ ضرور دے گا۔ جو اللہ کی پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ اور اسے اس سورت کو ریلیٹ کرتے ہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ دنیا کا، بلکہ قیامت تک کے لیے جو فتنے ہوں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس میں یہ بات کہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو جب تم دیکھو، جب نکلے گا، جب وہ خروج جب اس کا ہو جائے گا تو اس کا سامنا نہیں کرنا، کیونکہ سامنا کرنے کی، تمہیں فیس کرنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہوگی، تم بس چھپ جانا، کہیں پروٹیکٹ کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا ریلیٹ کریں اس سے کہ ان لوگوں نے جب طاقت نہیں تھی اس سے مقابلے کی تو انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، کہیں جا کے غار میں پناہ لے لی، کہیں جا کے اس سے دور مطلب چھپ گئے، اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور جیسے کہ ایک کوئی چیز ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکلوز نہ ہو، لیکن اس کا ڈسکلوز ہونے میں بھی خیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکلوز کروا دے گا۔ جیسے ہے نا کہ اپنے کاموں کو بہت رازداری سے کرو، حدیث یہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں ہمیں نہیں بتایا، ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ وہ سرپرائز دے اور اپنے کام کو کمپلیٹ کر کے تب بتائے اپنے لوگوں کو یا اپنے فرینڈ سرکل میں یا کچھ بھی، تو اس طرح کی چیزوں پہ بلکہ اس کو سمجھنے کی عین سنت ہے، اور اتنا ٹوہ لگنے کی، اتنا برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جب اور اگر جو بندہ جس نے کہ اس کو ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا اور وہ کسی وجہ سے بات جو ہے وہ اوپن ہو گئی تو وہ اس بات کو سمجھے کہ اسی میں خیر اللہ تعالیٰ رکھ دے گا۔ اور پھر یہ کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے اور یہ ضرور ضرور ہونا ہے، زندہ کر کے ضرور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد بعد سے بعد الموت کی جو ہے وہ اس کا بات کو اس اسٹوری کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یقینی ہے وہ، اور یہ ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ جیسے بنا لی گئی ہے اور بس اس کا پلاٹ حقیقت سے لیا گیا ہے، ایسا نہیں، تانا بنا۔ یہ سچی کہانی اور سچا واقعہ ہے جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد سے یہ واقعہ ہوا، اور یہ رومیوں کی سلطنت جو تھی وہ، اور وہ جیسے تمام یہ ہسٹری میں باتیں آتی ہیں تو یہ واقعہ بھی اسی دور کا ہے۔ اور جیسے کہ رومن امپائر جو ہے وہ کیسے وہ ڈکلائن ہوا، کیسے اس طرح سے مطلب اس کا جو ایک تھا وہ اپنا حصہ لے گئے، اور یہ حکومتیں اور یہ سلطنتیں اور یہ ملکیت، یہ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور لیتا ہے، یہ تو چیزیں آنی جانی ہیں، اور بس اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک جو ہے وہ حی لا یموت، اور اسی کے احکامات جو ہیں وہ نا اس کے بعد دائمی زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس زندگی بعد یہاں کی سب چیزیں ٹیمپروری ہیں، یہاں کی ہر سلطنت، یہاں کی ہر بادشاہت، یہاں کی مال و دولت اور یہاں کا ہر جو بھی عہدہ ہے یہ سب جو ہے ٹیمپریری ہے، دنیا ہی ٹیمپریری اور زندگی ہی ٹیمپریری ہے۔ تو اس کہانی میں یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیکسٹ جو اور دوسری اسٹوری ہے اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، اس سے اسباق بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔